فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، اللہ پہ یقین کرنے والا انسان، بہادر انسان، پوری سمجھ والا، آنیسٹ. یہ پاکستان کے لیے کوئی اللہ نے تحفہ بھیج دیا. ان وقتوں میں، ان حالات میں ایسا آدمی اگر نہ ہوتا یا کوئی کمزور یا بزدل انسان ہوتا تو سوچتے ہیں آج انڈیا تو ہمارے کو کھا چکا تھا، ہمارا کیا بنتا. تو کوئی اللہ کا انعام ہمیں ملا. یہاں پر میں نے ٹی وی پہ دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان تھا کہ میں پوری کی پوری سویلائزیشن کو ہم ختم کر دیں گے آج صبح 5 بجے. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں سویا ہوگا. میں تو تہجد پہ پڑھ رہا تھا اور میڈیا کو واچ کر رہا تھا. تو مجھے جب یہ ٹویٹ میں نے دیکھی پرائم منسٹر کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ ہم نے 2 ہفتے کا ٹائم لے لیا، پھر امریکہ بھی مان گیا، یہ بھی مان گیا. اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو جنہوں نے پوری کی پوری سویلائزیشن کو بچا لیا. کتنی قیمتی جانیں بچا لی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان ملک کی ایسی خدمت کرتے رہیں. میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ انہوں نے تو ہمیں ملٹری وائز ایشین ٹائگر بنا دیا. اب وقت ہے اکانومی وائز بننے کا. وقت آ گیا ہوا ہے، کام شروع ہو چکا ہے. آج سے نہیں، پہلے سے شروع ہو چکا ہے. ہر آنے والا دن ہمارے لیے اچھا ہے. ہمیں اس وقت فوری طور پہ اپنی کرنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے. پرائیویٹائزیشن پروسیس کو ہماری گورنمنٹ فوراً تیز کرے اور ٹیکسز کے برڈن کو کم کرے امیجیٹلی. یہ وقت ہے ہمیں ٹیک آف کرنے کا. اور جب تک آپ اکانومی وائزیشن ٹائگر نہیں بنو گے آپ نہیں جنگیں لڑ سکتے اور یہ حالات کو نہیں ٹیکل کر سکتے. ہمیں فوری طور پہ، ابھی ہمارے انڈسٹری کے منسٹر آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ہمیں امیجیٹلی میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی چاہیے. اس وقت کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ہمارے سامنے. فوری طور پہ ایگریکلچر کی ونڈو کھولیں. ایگریکلچر بوم چاہیے. فوری طور پہ ہماری کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے اس ملک کے اندر. آئی ٹی انڈسٹری کو چلائیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلائیں. یہ وقت آ گیا ہوا ہے. ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے. یہاں ہی سے ہم نے کمانا ہے اور یہ جو 130 بلین کا ہمارے پہ ڈیٹ ہے ہم واپس کریں. دیکھیں نا دبئی نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اتنے برے حالات میں بولا فوراً پیسے واپس کر دو. ہم تو سارے دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہی بزنس کمیونٹی، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ لوگوں نے ہی یہ سارا قرضہ اتارنا ہے اور اس ملک کو ایشین ٹائگر بنانا ہے. ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کا دن بہت دہائیوں میں انتظار کر کے کبھی کبھی آتا ہے. اس دن کی ایک ایک سیکنڈ کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ وہ تاریخی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ دکھایا کہ پاکستان نے وہ کردار اپنا ثابت کیا ہے دنیا میں جو پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. یہ اتنے نازک پل پہ چل کے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہم نے اپنے رکھے، ایران کا بھی پڑوسی اور بھائی پن نبھایا، امریکہ جیسے ایروگنٹ ملک کے ساتھ بھی ہم نے اس کو وہ اعتماد دیا، وہ کریڈیبلٹی دی جس کو دنیا نے سراہا ہے. اور پھر پاکستان میں ہم نے ترکی اور دوسرے چین جیسے ملک کو آن بورڈ رکھا. یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات تھی. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ رات بھر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جاگ کے ہاٹ لائن پہ وینس سے، وائس پریزیڈنٹ سے، نیو یارک، واشنگٹن میں رابطہ رکھے ہوئے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب ہیئر فریکچر ہونے کے باوجود چائنا گئے تھے کہ وہ تجویز وہ پیش کر رہے تھے وہ چائنا سے ڈسکس کر لیں، ان کی رضامندی لے لیں. یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس میں زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ بھی بیک ڈور میں ان کے ساتھ تھے. شہباز شریف صاحب بینگ دی کیپٹن آف دی شپ سب سے پہلے سلام.
सबसे ज़्यादा मुबारकबाद को वो डिज़र्व करती है, लेकिन आप सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज पाकिस्तान ने उस ब्रिज का किरदार अदा करा है जो बहुत अरसे से हमारा एक ख्वाब था। मार्का हक में अल्लाह ताला मेहरबान है, बहुत हो चुका, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। मार्का हक में हमने जो साबित किया, जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, उतना ही अहम ये अल्लाह ताला के नाम हमें मिला है मार्का हक के बाद कि हमने वो पीस डील कराई कि 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा था कि हम आपकी सिविलियन तहजीब मिटा देंगे। गरूर का नाम गारत है, गरूर का नाम गारत है। तो अल्लाह ताला वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान ने जो करैक्टर दिखाया, जो अपना एक उसने किरदार अदा दिखाया, मैं समझता हूँ हम सबको उस पर नाज है, फख्र है। अब 2 बातें काम की हो जाएं, वो ये है कि हम अंदरूनी तौर पे एहसन तनवीर साहब और प्रेसिडेंट साहब काम कर रहे हैं कि अब बाहर से लोगों को एहसास हो गया कि अपना मुल्क है, या रोटी कम या तकालीफ है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि डिपोर्ट कर रहे हैं, आप जाएं, पैकअप कर लें आज सामान, या अकाउंट आपके फ्रीज हो जाए। ये एहसास लोगों को हुआ है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी उनको एहसास हुआ है, वो अपना पैसा वापस लाना चाहते हैं, अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, अपने सब परचम को मजीद ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग एहसन तनवीर साहब ने बैक डोर में बड़ी मीटिंगें की हैं, हम भी मुसलसल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और दूसरे जो सीनियर लोग हैं इस प्लेयर के, उनसे बात की। इंशाल्लाह जल्द वो कानून आएंगे कि आप अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए अपने पैसे वापस ला सकें और उस पर कुछ पूछा ना जा सके इंशाल्लाह, और ये पैसा ही मुल्क में लगेगा, जॉब क्रिएशन होगी। तो कल मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे आखिरी स्पीच में सब लोग ने उसकी तायीद की, ये कहा था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाने पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, करें, पर बहुत छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ जो है कि जो रेमिटेंसेस कम होंगी, जो पाकिस्तानी लोगों वापस आएंगे, 15 लाख तो यूं ही में, उसका क्या कर रहे हैं माशी वाली के लिए कोई रोड मैप हमें चाहिए कि हम उस सिचुएशन को भी डील कर सकें। चले पेट्रोलियम के प्राइसेस पे तो बात करेंगे, करी है, बट एक बड़ी चीज़ उससे जो बड़ी है वो है हमने माशी वाली और उसको इनकैश करना कि जो बाहर से पाकिस्तानी वापस आएंगे, जो पैसे अपने वापस लाएंगे, जिनको अपना ये एहसास हुआ कि सही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कुछ इंतज़ामिया थी वो बाहर चले गए थे, आप उस समेट के अपने मुल्क में लाएंगे, क्योंकि उनकी रकम सबसे ज़्यादा महफूज यहीं है, पाकिस्तान में है। और जब ये पैसे लगेंगे यहाँ पे, तो जैसे इन पैसों ने वहाँ पे नक्शा बदल दिया था हाई राइज का, आप कहते ये मैनहट्टन बन गया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैनहट्टन बनेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान